گھر پہ رہتا ہے جو ابرار گھوگا ہے. اچھا وہ اس نے بس جھگڑا نہیں تھا ہونا ہے, میں فضول میں بے وقوفی کی. اس نے آڑو موٹے کے چھوٹے بھائی کے آگے بلی کے بچے بھیج دیے. اچھا آڑو موٹے کے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ چھوٹا آڑو جی. جانے تو یار بات سیریس سنا رہا ہوں اسے, اپنے دکھ کی تم چیویں سیانے بن رہے. جھگڑا ہو گیا ابرار گھوگے کا اور آڑو موٹے کا, جسے آڑو گرنیڈ کہتے ہیں, شورا آفاق پلوان ہے. اچھا ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا محلے میں. میں ان کی صلح کرانے کے لیے میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہر, میں جھگڑوں نا 4-5 سیانے بندے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. ویسے تو میں کل ہی سیانا بہت ہوں, مگر چلو تمہاری تسلی کے لیے 5-6 اور سیانے اکٹھے کر لیتا ہوں. اچھا وہ محلے پہ میں نے بندے اکٹھے کر کے ان کا بٹھا کے تو فیصلہ کرانا چاہا. اچھا اب جگہ کوئی نہیں تھی مل رہی, بارشیں ہوئی ہیں, تھڑے سب کے گلے ہوئے. میرے گھر میں ہے کافی بڑا سینڈ, مگر میں نے کہا میں ادھر بٹھا لوں, میں پنچایت لگا کے بیٹھا ہوں, پیچھے سے پرجائی آ جائے تمہاری, سارے میرا پنچ پنچ وہ پڑا ہو, تو اس لیے کیا ضرورت ہے. میں ان کو لے کے سب کو میں نے کہا چلو یار مسجد میں بیٹھ کے بات کر لیتے. صحیح 10-11 بجے کا ٹائم تھا. میں نے جا کے مولوی صاحب سے کہا مولانا حیور السلام علیکم, ہم نے ذرا مسجد میں بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو اس لیے ذرا دروازہ کھول دے. اوپر رہتے ہیں ساتھ ہی ان کا کوارٹر بنا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جی کیوں خیر ہے. میں نے کہا جی وہ اس طرح جھگڑا ہو گیا تو ذرا بیٹھ کے, تو سیانے بندے ہیں سارے مسجد میں بیٹھ کے بات کر لیں گے. آگے سے کہتے ہیں نہیں بھائی جی یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے, یہاں پہ جھگڑوں کے فیصلے نہیں ہوتے. چلے شاباش. بلکہ کہا تو انہوں نے مجھے اس وقت یہی کہ چلے دوڑو, مگر میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو میں نکل آیا یار. ویسے پا جنید سنا تو یہی کرتے تھے بزرگوں سے کہ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے محبت پیار اور صلح صفائی اور ایک دوسرے کا رونے جو ہیں وہ سنو, دکھ درد سنو, اور ایک دوسرے کو اپنے دکھ درد سناؤ بھی. نہیں واقعی یار یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے مساجد کو صرف نمازیں پڑھنے تک محدود کر دیا ہے, کہ صرف 5 وقت میں دن میں ہم 5 دفعہ مسجد کھولتے ہیں نماز کے لیے, اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم دوبارہ مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں. دیگر یعنی مسجد کا تو دیکھو شروع سے ہی تصور ہی ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے, اور بہت مضبوط کمیونٹی سینٹر ہے. بلکہ تم یار اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ دنیا بھر میں جتنے جس ملک میں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر انہوں نے جو اپنی مساجد بنائی ہوئی ہیں, بلکہ صرف پاکستانیوں نے نہیں تمام مسلمانوں نے ان مساجد کو وہ مسجد مرکز کا نام دیتے ہیں. وہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنائے ہوئے ہیں ایک طرح سے انہوں نے, جو اس سے کسی نہ کسی انداز میں جڑے ہوئے ہیں مسجد کے ساتھ. وہاں پہ لائبریریز ہیں, وہاں پہ جمز ہیں, وہاں پر مختلف قسم کی تفریحی ایکٹیویٹیز ہیں, بچوں کے جھولے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اس بہانے وہاں سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں پر وہ تمام اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کیونکہ دیکھو ہمارے یہاں مسجد ہی تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اور کچھ نہیں, بے شک کم لوگ ہوں یا زیادہ, کم از کم 5 دفعہ دن میں مسلمان وہاں پہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ضرور ہوتے ہیں. اور جہاں پر نیچرلی جہاں پر اکٹھے ہوں آپ دیگر مسائل بھی وہاں پہ نپٹا سکتے ہیں. واہ واہ یار کیسی اچھی بات سنائی ہے تم نے کہ چولہے بھی لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے ایریوں میں. تم دیکھو آج کل کئی جو ہوٹل ہیں انہوں نے, ہوٹل والوں نے چولہے ادھر لگائے ہوئے ہیں, بچوں کی گیمیں لگائی ہوئی ہیں, اور ادھر گاہکی بڑھتی ہے ان کی. اس طرح تو آپ بچوں کو بڑا اٹریکٹ کر سکتے ہیں نا کہ مسجدوں میں آئے, وہ آ کے ادھر چلو ساتھ کھیلے بھی, ایک جگہ ایسی بھی بن جائے, ساتھ وہ اندر جا کے نماز بھی پڑھے, ان کو پتا چلے کہ یہاں ہوتا کیا ہے. بھائی سیدھی بات ہے کہ اسلام تو شروع سے ہی مسجد کو ایز کمیونٹی سینٹر استعمال کرنے پر زور دیتا رہا ہے. ہاں مسجد نبوی میں یار باقاعدہ ادھر میٹنگیں ہوتی تھی, باقاعدہ صلاح مشورہ ہوتا تھا, صرف نماز ہی نہیں تھی ہوتی, ادھر ٹریننگ سینٹر بنے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو سکھاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھ کے جو میٹنگیں فرماتے تھے, جو لوگوں کو ادھر بیٹھ کے لیکچر دیتے تھے اسلام کے متعلق, زندگی کے متعلق, وہ ایسے سیٹنگیں بھی ہوتی تھی. صرف یہی نہیں تھا ہوتا کہ جمعے کا خطبہ ہوا ہے یا نماز ہی ہوئی ہے. بھئی سکول کالج بھی وہی مسجد نبوی تھی, عدالت بھی وہی مسجد نبوی تھی. یار یہ غیر ملکی سفیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر ہی آ کے ملاقات کرتے تھے, ادھر ہی ان کے ساتھ مسجد نبوی میں ہی میٹنگیں ہوتی تھی. اور مساجد کا کردار صرف مسلمانوں کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر نہیں ہوا کرتا تھا,
بھئی تم نے پیرس کی جو جامع مسجد ہے اس کی بہت مشہور مثال دی جاتی ہے، 1922 میں غالباً یہ تعمیر ہوئی تھی اور 1926 میں فرانس کے صدر نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنوں نے فرانس پہ قبضہ کیا تھا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے پورے فرانس سے یہودیوں کو گرفتار کرنا یا ان کو قتل کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ تو اس جو پیرس کی جامع مسجد تھی، یہاں پر 1600 سے زیادہ یہودیوں کو باقاعدہ پناہ دی گئی تھی کئی دن تک، اور اس قدر رازداری کے ساتھ پناہ دی گئی تھی کہ کوئی ایک یہودی بھی اس مسجد سے گرفتار یا قتل نہیں کیا گیا تھا۔ واہ واہ واہ، یہ تھا مسجد کا کردار۔ تم ذرا سوچو نا کہ ہماری یہ جو مساجد ہیں یہ اگر ساتھ کمیونٹی سینٹر کے طور پر بھی بن جائیں، یونین کونسل کے دفتر بھی اس کے اندر ہو، ایک کارنر میں اس کے کوئی ڈسپینسری بنی ہو، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو، ادھر بچوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا علاج ہو رہا ہو، شادی بیاہ کے رشتے کی باتیں مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، کتنی یار اچھائی آ جائے گی، کیا پیارا لگنے لگ جائے گا سارا معاشرے کی شکل بدل کے رہ جائے گی اگر اتنا مضبوط کمیونٹی سینٹر ہمیں میسر آ جائے گا۔ تمام مسائل نہیں تو بہت زیادہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو زندگی میں ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں محلے یا کالونی کی سطح پر، وہ زیادہ مضبوط اور مؤثر انداز میں ہم ان کے حل کرنے کی کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں، پھر اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اور یقین کرو کہ اگر ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں تو محلے یا کالونی کی سطح پر کسی گھر میں فاقہ کم از کم نہیں ہوگا۔ جو فیصلہ بھی ہم مسجد میں بیٹھ کر کریں گے، ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی، اور دوسری سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماری نیک نیتی میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ ہم نے وہ فیصلہ مسجد میں بیٹھ کے کیا ہوگا۔ ہاں جی مسجد میں بیٹھ کے یار کو پلاننگ کریں، کو بیٹھ کے محلے کی، غریب دوستوں کی، بہنوں بھائیوں کی سوچیں۔ اب کو عذاب پڑتا ہے تو فنڈ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں، بڑا بڑا ترلے کر رہے ہوتے ہیں، کو بیمار ہو جاتا ہے محلے میں کوئی مسکین آدمی، بھائی اگر آپ ریگولر ادھر جاتے ہیں، کوئی کمیونٹی سینٹر سے ادھر بنا لیتے ہیں، ریگولر آپ کو جو توفیق ہے 500 50 200 100 جتنی آپ کی توفیق ہے، 5000 توفیق ہے، آپ ریگولر ادھر فنڈ دے رہے ہو، آپ کے محلے میں کوئی غریب آدمی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے فوراً اس کو دیا جائے۔ بچی کی شادی کرنی ہے، جہیز کے پیسوں کی ضرورت ہے، 100 طرح کے اجتماعی مسائل ہیں اور ہم انتہائی مؤثر انداز میں انہیں ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اب صرف ہم نماز کے وقت جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ معاف کرے توبہ استغفار، مسجد پر اسرار سی جگہ لگنے لگ جاتی ہے، اتنا وہاں پہ سناٹا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔